أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة لقمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إلى قوله ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين اللهم ربنا آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمین آمین۔ مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا درس سلسلہ وار ان مجالس میں ہو رہا ہے، اس کا تیسرا درس سورہ لقمان کے دوسرے رکوع پر مشتمل ہے۔ اس درس کے ضمن میں بھی پہلے دو اسباق کی طرح چار امور جو ہیں وہ تمہیدی ہیں، انہیں نوٹ کر لیجئے، اور ان چیزوں کے حوالے سے آپ کو مطالعہ قرآن حکیم کے ضمن میں بہت سی بنیادی باتیں جو ہیں وہ معلوم ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلا درس ایک مکمل سورت پر مشتمل تھا، سورۃ العصر، اگرچہ وہ قرآن حکیم کی مختصر ترین سورتوں میں سے ایک ہے۔ پھر دوسرا درس ہمارا آیت البر، ایک آیت پر مشتمل تھا، اگرچہ وہ ایک آیت ہے لیکن قرآن حکیم کی 20 سورتوں سے اپنے حجم کے اعتبار سے بڑی ہے، اور سورۃ العصر سے تو تقریباً 3.5 گنا بڑی ہے۔ اب تیسری اصطلاح آ رہی ہے رکوع، یہ دوسرا رکوع ہے سورہ لقمان کا۔ پہلے اس اصطلاح کو سمجھ لیجئے۔ قرآن حکیم میں جو بڑی صورتیں ہیں انہیں تقسیم کیا گیا اس لحاظ سے کہ ایک رکعت میں نماز کی جتنا حصہ آسانی سے پڑھا جا سکے، اور وہ ایسا ہو کہ اس میں کہیں مضمون ٹوٹے نہیں، ایسا نہ ہو کہ بات بیچ میں رہ جائے اور امام رکوع کر دے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ سورتوں کو رکوعوں میں تقسیم کیا گیا۔ یہ رکوع نماز کا رکوع، اور اسی سے رکعت بنتی ہے، اس لیے کہ یہ بات اگرچہ مختلف فی ہے اہل حدیث میں اور احناف کے مابین، لیکن احناف کے نزدیک بات یہی ہے کہ جس رکعت کیا رکوع انسان کو مل جائے گویا کہ اسے پوری رکعت مل گئی۔ اہل حدیث کو اس سے اختلاف ہے، تو رکعت کا تعلق گویا کہ رکوع سے ہے، اور اسی کے حوالے سے یہ بڑی صورتوں کو رکوعوں میں تقسیم کیا گیا۔ البتہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ پہلے دونوں چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں، آیت اور سورت، یہ توقیفی ہے، ان میں کسی کے اجتہاد کو کوئی دخل نہیں ہے، کسی کی ذاتی رائے کو کوئی دخل نہیں ہے، کسی گرامر کے اصول کو کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں تو حضور کے بتانے پر موقوف ہیں، اس لیے توقیفی کہلاتی ہیں۔ رکوعوں کا معاملہ ایسا نہیں، یہ اجتہادی ہے، یہ دور صحابہ میں ان کا ذکر نہیں ہے، یہ بعد میں اصل میں، اور دور بھی وہ ہے کہ جو اگرچہ بعض اعتبارات سے تو ہماری تاریخ کا وہ سیاہ باب ہے۔ حجاج ابن یوسف کا زمانہ بڑا ظالم اور جابر شخص تھا، اور بہت سے تابعین کو اس نے شہید کرایا، لیکن بعض کام اس نے اچھے بھی کیے، ان میں سے مثلاً ایک یہ بھی تھا کہ قرآن مجید میں اس سے پہلے مصحف عثمان میں
ابھی نہ نقطے لگے ہوئے تھے، نہ زبر زیر تھے، نہ آیتوں کے نشان تھے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں ان کا اہتمام کیا گیا۔ اسی طریقے سے رکوع بھی اسی زمانے میں معین ہوئے، اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اجتہاد سے کام لیا گیا، اجتہاد جوت سے بنا ہے، یعنی پوری کوشش کی گئی ہے کہ مضمون کے اعتبار سے تقسیم ہو۔ اگرچہ اس میں اختلاف کی گنجائش ہے، کسی جگہ پر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ رکوع یہاں کی بجائے یہاں ختم ہوتا تو بہتر تھا، یا فلاں رکوع مضمون کے اعتبار سے فلاں آیت سے شروع ہوتا تو بہتر تھا۔ اس رائے کے اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں، بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ یہ توقیفی امور نہیں ہے، یہ حضور کے بتانے پر نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک اجتہادی معاملہ، اجتہادی معاملے میں اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے۔ اب یہ نوٹ کر لیجئے کہ قرآن حکیم کی 36 صورتیں جو ہیں وہ صرف ایک ایک رکوع پر مشتمل ہیں۔ سورہ فاتحہ 7 آیتیں، ایک رکوع، اور آخری پارے کی کل صورتیں 37 ہیں، ان میں سے 35 ایک ایک رکوع کی، اس لیے کہ وہ آسانی سے ایک رکعت میں سب پڑھی جا سکتی۔ آخری 10-12 صورتیں تو بہت ہی چھوٹی ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی جو صورتیں ہیں تو سورہ عبس و تولی سے شروع ہو کر وہ ایک رکعت میں آسانی سے پڑھی جا سکتی، وہ سب ایک ایک رکوعوں پر مشتمل ہیں، پھر 2 رکوعوں پر، 3 رکوعوں پر، 4 پر، 5 پر۔ جو بڑی صورتیں ان میں سمجھیے کہ 2 صورتیں ہیں جو 20 رکوعوں پر مشتمل ہے، ایک مکی ایک مدنی۔ اسی طریقے سے 2 صورتیں ہیں کہ جو 24 رکوعوں پر مشتمل ہے، ان میں بھی ایک مکی ہے ایک مدنی ہے، اور پھر 24 کے بعد لمبی چھلانگ ہے، سب سے بڑی صورت قرآن مجید کی جو ہے سورہ بقرہ، وہ 40 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ بہرحال یہ سب باتیں میں نے صرف اس اعتبار سے عرض کر دی ہیں کہ یہ ہمارا چونکہ پہلا درس ہے کہ جو ایک مکمل رکوع پر مشتمل ہے، اس کے حوالے سے یہ باتیں نوٹ کر لیں۔ اس ضمن میں ضمنی طور پر ایک بات اور جان لیے، جو پاروں کی تقسیم ہے یہ بھی بہت بات کی ہے، بلکہ اس کے بارے میں تو پتہ نہیں چلتا کس طور میں کی گئی ہے، اور اس کے لیے ایک لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، یہ غیر اجتہادی بھی ہے، اس میں کوئی کوشش نہیں کی گئی، بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص کے پاس کوئی مصحف تھا، اس نے پارے، اس نے صفحے گن لیے، 30 میں تقسیم کیا، اور پھر صفحے جو ہے وہ گن گن کر وہ پاروں کے نشان لگا دیا۔ اور ان میں تو یقیناً بہت حد تک جو ہے اختلاف کی گنجائش ہے، بلکہ بعض جگہوں پر ہمارے ہاں جو پارے بنے ہوئے ان میں بڑا بھونڈا انداز ہے۔ سورہ ہجر کی صرف ایک آیت جو ہے وہ 13ویں پارے میں ہے، پوری سورہ 14ویں پارے میں ہے۔ تو ایسی چیزیں بھی جو ہے وہ موجود ہیں پاروں کی تقسیم میں۔ چنانچہ سعودی عرب میں جو ادارہ قائم ہوا ہے قرآن مجید کی اشاعت اور نشر اور طباعت کے لیے، مجمع للفہد، فہد نے یہ کام کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اب تک جتنے قرآن وہاں طبع ہو چکے ہیں ان کی تعداد کروڑوں میں ہوگی، اور نہایت عمدہ کاغذ پر، بہت عمدہ گلیز پیپر جو ہے، بہت عمدہ، اور جلدیں اس قدر عمدہ، ہم تو یہاں اپنے ملک میں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ویسی عمدہ جلدیں باندھی جا سکتی ہیں جو وہاں پر بنتی ہیں۔ اس میں آپ کے علم میں ہونا چاہیے انہوں نے پاروں میں بھی جو گڑبڑ ہے اس کو رفع کر دیا، چنانچہ 14واں پارہ ربع ماہ سے شروع نہیں کیا ہے، بلکہ سورہ ہجر کے آغاز سے 14واں پارہ شروع کیا ہے، تاکہ پوری کی پوری سورہ ہجر جو ہے وہ شامل ہو جائے اس 14ویں پارے کے اندر۔ اسی طرح ان کے اندر رکوعوں کا معاملہ بھی نہیں، اگرچہ انہوں نے صدر ضیاء الحق صاحب کے کہنے پر پاکستان میں جو عام طور پر رسم الخط لوگوں کے اندر جو ہے وہ معروف ہے، اس میں بھی قرآن مجید شائع کیے، اور اس میں پھر رکوع وغیرہ کا بھی وہی نظام رکھ دیا کہ جو ہمارے ہاں یہاں پر لوگوں کے لیے معروف ہے، لیکن جو ان کا اصل ہے اس کے اندر یہ کہ رکوع نہیں ہے۔ ہر پارے کو انہوں نے 2 احزاب میں تقسیم کیا ہے، ہر حزب کے 4 حصے ہیں، گویا کہ 8 حصوں میں ہر پارے کو تقسیم کیا ہے۔ لیکن میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ احزاب جو 8 انہوں نے بنائے ہیں، ان سے یہ رکوعوں کی تقسیم بہتر ہے معنوی انداز میں، کہ جو عبارت کا تسلسل ہوتا ہے سیاق و سباق کے اعتبار سے، وہ ان رکوعوں کی تقسیم میں زیادہ بہتر نظر آتا ہے، اگرچہ بعض جگہوں پر مجھے بھی اختلاف ہے کہ رکوع یہاں سے نہیں بلکہ یہاں سے شروع ہونا چاہیے تھا، اور یہ میں بتا چکا ہوں، اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ چیز جو ہے یہ توقیفی نہیں ہے بلکہ اجتہادی ہے۔ اب دوسری بات نوٹ کیجئے، ہمارے اس منتخب نصاب کا نقطۂ آغاز، وہ آم کی گٹھلی کی مثال جو میں نے دی تھی، وہ تو ہے سورۃ العصر۔ پورا آم کا درخت، اگر آم کا درخت ہم کہیں منتخب نصاب، وہ پورا سورۃ العصر میں ہے، اور پورا آم کا درخت ہم کہیں پورا قرآن مجید، تو پورا قرآن مجید بھی سورہ عصر میں ہے۔
لیکن اب سوچنا یہ ہے کہ یہ جو تیسرا سبق ہے اس کی کیا مناسبت ہے اس کے ساتھ. اس کے لیے ضروری ہوگا کہ پہلے ہم ایک رواں ترجمہ کر لیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ کر شکر اللہ کا، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے ہی بھلے اپنے ہی نفع کے لیے کرتا ہے. وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کفران نعمت سے کام لیتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو یقین اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، اسے کوئی احتیاج نہیں، اور اپنی ذات میں خود محمود ہے، کوئی حمد کرے نہ کرے اسے حمد کی بھی احتیاج نہیں. اس آیت میں تو گویا کہ حضرت لقمان کا ایک تعارف کرا دیا. اب چلا حضرت لقمان کی نصائح کا معاملہ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا لقمان نے اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اسے نصیحت کر رہے تھے، وعظ کہہ رہے تھے، اور گمان غالب یہ ہے کہ یہ انتقال کے وقت کی وصیت ہے. یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک ہرگز مت کیجو. ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی تھی اور کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں. یا حسنہ یا احسانہ محذوف ہے، دو جگہ قرآن مجید میں یہ لفظ اسی طریقے سے اس آیت کے ساتھ آیا ہے. وَقَدْ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا یا احسانہ، یہاں حذف کر دیا گیا. ہم نے انسان کو وصیت کی والدین کے حق میں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، نیک رویہ اختیار کرے. حملتہ امہ وہنًا علی وہن، اور خاص طور پر اس کی والدہ، اس نے اسے اٹھائے رکھا اپنے پیٹ میں کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے. وفصالہ فی عامین، اور پھر اس کا دودھ چھڑانا ہوا 2 سالوں میں. انشکر لی، کیا وصیت کی تھی کہ شکر کرو میرا، ولوالدیک، اور اپنے والدین کا، الی المصیر، تمہیں میری ہی طرف لوٹنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں یعنی والدین، والد اور والدہ، تم سے جہاد کریں، تم سے جھگڑیں، تم پر دباؤ ڈالیں، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ تم شریک ٹھہراؤ میرے ساتھ کسی ایسی ہستی یا شے کو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم، تمہارے عقل میں، شعور میں، فہم میں کوئی سند نہیں ہے، دلیل نہیں ہے. فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان دونوں کا کہنا مت مانو. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، البتہ دنیا میں ان کے ساتھ رہو بھلے طریقے سے، بھلے انداز میں، اچھے طور سے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیروی کرو اس شخص کے راستے کی جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر میری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں بتا دوں گا اور جتلا دوں گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے. یہاں آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا کہ حضرت لقمان کی نصیحت جیسے ہی شروع ہوئی اپنے بیٹے کو، ایک ہی آیت کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کچھ اضافہ کیا ہے. یہ جو والدین کے بارے میں بات آئی ہے اور تفصیل کے ساتھ آئی ہے، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خلا ہے جو پر کیا گیا ہے، وہ میں بعد میں وضاحت کر دوں گا. لیکن اب اس کے بعد پھر حضرت لقمان کی نصیحت شروع ہو رہی ہے. یا بنیا، اے میرے بچے، انہا ان تکو مثقال حبۃ، اگر ہو وہ یعنی عمل انسان کا، خواہ وہ نیکی کا ہو، بدی کا ہو، بھلا ہو، برا ہو، پھر یہ کہ وہ رائی کے دانے کے ہم وزن ہو. مثقال حبۃ من خردل، خردل رائی، بہت ہی دانہ چھوٹا ہوتا ہے، رائی کے دانے کے ہم وزن ہو نیکی یا بدی. فتکن فی صخرۃ، پھر خواہ وہ کسی چٹان میں ہو، پہاڑ کی کھو کے اندر گھس کر وہ کام کیا گیا ہو. او فی السماوات، یا آسمانوں میں ہو، فضاؤں میں یا خلاؤں میں ہو. او فی الارض، یا زمین میں ہو، زمین کے پیٹ میں گھس کر وہ عمل کیا گیا ہو.
یاتے بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے اور بہت باخبر ہے۔ یا بنیا، اے میرے چھوٹے سے بچے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم رکھنا، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، ونہی عن المنکر، بدی سے روکنا، واصبر علی ما اصابک، اور پھر برداشت کرنا، صبر کرنا ہر اس چیز پر جو تم پر آئے، جو بھی بپتا آئے، جو تکلیف آئے، جو مصیبت آئے، جو پرسیکیوشن ہو، جو ٹارچر ہو، جو بھی ہو، اس کو جھیلنا، برداشت کرنا۔ ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ چیز جو ہے بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ نیکی کی تلقین کرنا تو شاید جو ہے اس قدر صبر آزما نہ ہو، لیکن بدی پر نکیر کرنا جو ہے یہ برداشت نہیں کیا جاتا۔ نیکی کی تلقین آپ کرتے رہیے، لوگ اختیار کر لیں نہ کر لیں، لیکن یہ کہ وہ آپ کو برا بھلا نہیں کہیں گے، بلکہ شاید آپ کی گردنوں میں ہار ڈالے، آپ کا استقبال کرے، آپ کے نام کے نعرے لگائیں، آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ نذرانے پیش کرے۔ لیکن جب آپ بدی پر تنقید کریں گے اور روکیں گے باز آ جاؤ، اب ظاہر بات ہے کہ جو غلط کار لوگ ہیں، جو نا انصاف ہیں، جو ظالم ہیں، وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، لہذا لازماً ریزنٹمنٹ بھی ہوگی، اس سے آگے بڑھ کر ٹارچر بھی ہو سکتا ہے، اس سے آگے بڑھ کر جان بھی دینی پڑ سکتی ہے۔ تو یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ان ذالک من عزم الامور ولا تصغر خدک للناس، اور اپنے گال جو ہے وہ لوگوں کے لیے پھلا کے مت رکھنا۔ یہ اصل میں غرور کی ایک شکل ہے کہ چہرہ جو ہے پھلایا ہوا ہے، گویا کہ کسی سے گفتگو کرنے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور نہ زمین میں چلنا اتراتے ہوئے، اکڑتے ہوئے، ایڑتے ہوئے۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، یقیناً اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ کہ جو اکڑنے والے ہیں، اترانے والے ہیں اور فخر کرنے والے ہیں۔ وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا، وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھنا، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اور جان لو کہ تمام آوازوں میں سے بدترین آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ اب اس میں نوٹ کیجئے، سورۃ العصر میں انسان کی کامیابی اور نجات کے جو 4 لوازم بیان ہوئے وہی یہاں بھی ہے۔ عنوان جدا ہے، موضوع جدا ہے، وہ موضوع میں بعد میں زیر بحث لاؤں گا۔ موضوع جیسے کہ سورۃ العصر کا ہے راہ نجات، اور آیت البر کا تھا نیکی کی حقیقت، لیکن نیکی کی حقیقت کے ذیل میں وہی 4 چیزیں آ گئی جو سورۃ العصر میں آئی ہے۔ یہاں بھی جو عنوان ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے بعد میں، یہ عنوان ہے، 2 عنوان اس کو دیے جا سکتے ہیں۔ حکمت قرآنی کی اساسات، یہ اس کا جامع عنوان ہے، حکمت قرآنی کی اساسات، یا اسے مقام عظیمت کہہ سکتے ہیں۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ تو صاحب کردار انسان جو ہے، کریکٹر والا انسان، اس کا جو کردار ہونا چاہیے وہ یہاں بیان ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر آپ نے نوٹ کیا کہ موضوع کچھ اور ہے، لیکن وہی 4 چیزیں جو سورۃ العصر کی آ رہی ہیں۔ اب ایمان کے ضمن میں یہاں کیا آیا؟ ایمان باللہ آیا، اللہ کے شکر کی تلقین آئی، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی صفات آئیں، غنا ہے، غنی ہے، حمید ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، یہ ایمان باللہ کے ضمن میں۔ ایمان بالآخرت کے ضمن میں ایک تو اللہ کے کلام میں آیا الی المصیر، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ دوبارہ آیا الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، میری ہی طرف تمہیں لوٹنا ہے، پھر میں جتلا دوں گا تمہیں جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔ اور پھر یہ کہ خاص طور پر حضرت لقمان کی جو نصیحتیں ان میں ذکر ہوا، یہ اعمال انسانی ضائع ہونے والی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہ نیکی کی ہوا میں اڑ گئی، تحلیل ہو گئی، ختم ہو گئی، اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں۔ کوئی بری حرکت آپ نے کی، ظلم کیا، تعدی کی، کسی کا حق مارا، چلو ہو گیا، آپ نے کھایا پیا، ہضم کر لیا، بات ختم ہو گئی، کہیں کوئی جواب دے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ نیکی اور بدی جو ہے، چاہے وہ رائی کے دانے کے ہم وزن ہو، یہ جمع ہوگی، اللہ ان کو لے آئے گا۔ یہاں تک جو ہے بات حضرت لقمان نے کہہ دی ہے، گویا کہ جو اصل ہے، جو لب لباب ہے ایمان بالآخرہ، ایمان بالمعاد، اس کا جو اصل ایسنس ہے وہ اس میں آ گیا۔ تو ایمانیات کے ذیل میں ایمان باللہ اور توحید،
ایمان بالآخرہ اور معاد ان دونوں کا ذکر موجود ہے۔ اعمال صالحہ میں حسن سلوک کرنا والدین کے ساتھ، ان کے ساتھ حسن معاشرت، اگرچہ اگر وہ غلط بات کے لیے کہیں، شرک پر دباؤ ڈالے کہ شریک کرو کسی کو اللہ کے ساتھ تو مت مانو، لیکن اس کے باوجود حسن سلوک، ان کے ساتھ معاملہ جو ہے حسن معاشرت کا جاری رکھنا ہے۔ پھر نماز قائم کرو، یہ گویا کہ اعمال صالحہ میں سے الصلاۃ و عباد الدین جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے حوالے سے یہاں پر اس کا ذکر آ گیا۔ پھر یہ کہ خاص طور پر جو ایک میچور انسانی شخصیت ہوتی ہے، اس کی جو کیفیات ہے، اس میں فقر اور غرور کی بجائے تواضع ہونی چاہیے۔ اس میں بجائے ریاکاری کے انسان جو ہے وہ اپنی نیکی کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، بجائے اس کے کہ اس پر اظہار فخر کرے، نہیں، نہ لوگوں پر دھونس جمانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اندر تواضع ہوتی ہے، تذلل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے میانہ روی، یہ بھی ایک بڑی میچور انسانی شخصیت کا جو ہے وہ اس کا مظہر ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے یہ جو ہے آواز کا پست رکھنا، خاص طور پر یہاں پہ اس کا ذکر جب ہم تفصیل سے ہم پڑھیں گے تو بات سامنے آ جائے گی۔ اس کا اصل میں معاملہ ہے جب کہیں آپ کی بحث ہو رہی ہو کسی سے، کوئی آپ کا جھگڑا ہے، اس میں آپ آرگو کر رہے ہیں، تو بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا جب ایک فریق یہ محسوس کرتا ہے کہ میرا پہلو گر رہا ہے دلیل کے اعتبار سے، تو وہ اپنی آواز بلند کر دیتا ہے، وہ زور سے بولنا شروع کرتا ہے تاکہ آواز کی بلندی سے وہ اپنے موقف کی کمزوری جو ہے اسے کمپنسیٹ کرے، اس کی تلافی کرے۔ یہ ہے وہ شے کہ جس سے یہاں روکا گیا ہے، ورنہ بسا اوقات بلند آوازی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جنگ کے موقع پر کمانڈرز جب حکم دیتے ہیں تو بلند آواز کے ساتھ دیتے ہیں، اس کی اپنی جگہ ضرورت ہے، لیکن یہاں یہ ہے کہ عام طور پر انسان جو ہے وہ اپنی بات بیان کرے، دلیل کے ساتھ بیان کرے، لیکن بڑی شائستگی سے بیان کرے، خامخواہ آواز کو بلند کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ اعمال صالحہ میں سے یہ چیزیں ہیں کہ جن کا ذکر آ گیا۔ پھر اگلی اصطلاح وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ یہاں ایک مکمل جامع اصطلاح کے طور پر بات آئی ہے۔ یہ قرآن کی ایک مستقل اصطلاح ہے جو 10 مقامات پر اسی طریقے سے جوڑے کی شکل میں آئی ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا۔ اب وہاں تواصوا بالحق، وصیت کرو حق کی، اس وصیت کرو حق کی یہاں پر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ جو نیکی ہے، بھلائی ہے، حق ہے، اس کا پرچار کرو، اسے پھیلاؤ، لوگوں کو اس کی تشویق دلاؤ، ترغیب دو، اور جو بدی ہے، برائی ہے، اس سے روکو، مشورے کے درجے میں بھی روکو، نصیحت کے درجے میں بھی روکو، اور طاقت ہو تو ہاتھ سے روکو، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے جو شخص بھی کسی بدی کو دیکھے، اس کا فرض ہے کہ اسے طاقت کے ساتھ روکے، ہاتھ سے روکے، اور اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے روکے، کہے تو صحیح کہ خدا کے بندو باز آ جاؤ اس کام سے، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، کیوں اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو، حالات ایسے ہو گئے ہوں کہ کلمہ حق زبان سے نکالنا بھی ناممکن ہو جائے، زبانیں گدیوں سے کھینچی جا رہی ہو صرف کلمہ حق کے کہنے سے، تو کم سے کم یہ کہ دل میں اس کا برا جاننا، صدمے کا ہونا، انسان اندر کوفت محسوس کرے، اندر ہی اندر کم سے کم وہ پیچ و تاب کھائے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اور اس پر اسے تعسف ہو، رنج ہو، افسوس ہو کہ میں کچھ کر نہیں پا رہا، میں اس کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھا پا رہا، کجا یہ کہ اس کو ہاتھ سے روکوں۔ فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، یعنی اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر ایمان ہے ہی نہیں۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، یہ تو گویا کہ پھر آخری درجے میں گویا کہ ایمان کے فقدان کی علامت ہے۔ اور اس کے بعد جو سورۃ العصر کی آخری شے ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہاں وہ بات بھی آ گئی وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ۔ اب یہاں پر بڑی شاندار انداز میں بات آئی ہے، جو شے بھی آئے، جو بیتے جھیلو، جو برداشت کرنا پڑے صبر کے ساتھ برداشت کرو، جو تکلیف آئے اسے برداشت کرو، جو قربانی دینی پڑے اس کے لیے تیار رہو، جان دینی پڑے تو دو۔ آخر سقراط نے جان دے دی تھی نا، کس بات پر؟ یہ بعض چیزیں جنہیں وہ حق سمجھتا تھا، معاشرے نے کہا کہ تم اگر یہ باتیں صرف اپنے دل میں رکھو تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے،
پرچار نہیں کر سکتے تم اس کا، تواصی بالحق نہیں کر سکتے. زبان بند رکھو تو زندہ رہ سکتے ہو، اور اگر تم زبان بند نہیں رکھ سکتے تو یہ زہر کا پیالہ ہے. یہ عدالت کے اندر بات ہوئی ہے، یہ زہر کا پیالہ رکھا ہو، ابھی اس کو پی لو اور اپنی زندگی ختم کر دو. دیر اینڈ دین اس نے وہ زہر کا پیالہ اونڈیک لیا اپنے حلق میں اور جان دے دی کہ میرے لیے زندگی جو ہے وہ بیکار ہے اگر میں حق کا پرچار نہ کر سکوں. لہذا اس کے لیے اگر جو ہے انسان کو جان دینی پڑے جان لو. رسولوں نے کیسی کیسی تکلیفیں جھیلی ہیں، آپ کو علم ہے. حضور میں کیسے کیسے مصائب برداشت کیے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ حق کی دعوت کے ضمن میں. آخر کوئی اور جھگڑا تو نہیں تھا، کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا قریش سے، کوئی اور جو زن زر اور یہ جو آج کل ہمارے ہاں مشہور ہے 3 چیزیں جن پر کہ یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں قتل ہوتے ہیں، ان میں سے تو کوئی شے نہیں تھی. لیکن یہ ہے کہ حق کی بات کہنے پر جو بھی تھا جو ان کو گوارا نہیں تھا. تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارے منتخب نصاب کا بہت ہی مناسب تیسرا درس ہے. اب آئیے نمبر 4. جیسے آیت البر میں ہم نے دیکھا تھا، بلکہ ابھی تو نمبر 3 پر ہمیں آنا ہے. اس کا موضوع کیا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا حکمت قرآنی کی اساسات. یہ ذرا ثقیل موضوع ہے، اس پر تھوڑی سی توجہ کو آپ بھی مرکوز کیجئے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں. دیکھیے حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت عقل کی اور انسان کی دانش کی وہ پختگی کی کیفیت ہے جس سے کہ اصابت رائے پیدا ہو جائے اور انسان صحیح کو صحیح سمجھے، غلط کو غلط سمجھے. یہ صلاحیت جو ہے پیدا ہو جانا انسان کے اندر، یہ حکمت ہے، دانائی ہے. اس کے مقابلے کا ایک لفظ آتا ہے فلسفہ. حکمت اور فلسفے میں فرق کیا ہے؟ فلسفے کی ساری بنیاد جو ہے وہ عقل پر ہے اور منطق پر ہے. اور چونکہ یہ منطق جو ہے انسان کی، یہ انسان کے حواس خمسہ سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں، جو ہماری عقل میں، ہمارے اس کمپیوٹر میں فیڈ ہوتی ہیں، انہی کی بنیاد پر ہماری منطق ہے. بول چال اسی پر ہے، اسی کے اصول بنے ہوئے ہیں. تو عقلی اور منطقی جو سفر ہوتا ہے صرف اس کائنات کی بڑی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے، کس کی حقیقت کیا ہے، خیر کی حقیقت کیا ہے، شر کی حقیقت کیا ہے، وجود کی حقیقت کیا ہے، یہ بڑے بڑے مسائل ہیں. انسان کی حقیقت کیا ہے، یہ آیا حیوان ہے یا کچھ مختلف ہے، مختلف ہے تو کس اعتبار سے ہے. زندگی کی حقیقت کیا ہے، صرف زندگی یہی ہے جو اس دنیا کی ہے یا اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے. یہ مسائل ہیں، ان پر انسان صرف عقل کی روشنی میں اگر غور کرتا ہے تو اس کا نام فلسفہ ہے. فائلولوجی کہتے ہیں دی سائنس آف لینگویجز. فائلوسوفی، یہ فلاسفی جسے ہم کہتے ہیں، فائلوسوفی، صوفی وزڈم، وزڈم بیسڈ آن لینگویج. یہ منطق کی بنیاد پر جو وزڈم تیار ہوتی ہے وہ در حقیقت فلاسفی ہے. حکمت کسے کہتے ہیں؟ اس میں عقل کے ساتھ ساتھ فطرت انسانی میں بہت سی چیزیں ایسی مضمر ہیں جو انسان بائی انسٹنکٹ جو ہے وہ جانتا ہے اور مانتا ہے. اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلائل موجود نہیں ہے، بلکہ دلیل دینے کی کوشش کی جائے گی تو کچھ شک تو پیدا ہو جائے گا، یقین حاصل نہیں ہوگا. مثلا نیکی اور بدی کا تصور ہے، فطرت انسانی کے اندر موجود ہے. انسان اپنی فطرت کی روح سے جانتا ہے یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے. سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، فطرت سے جانتا. لیکن اگر آپ ثابت کریں کہ سچ بولنا واقعی اچھا ہے، ثابت کرو، اور جھوٹ بولنا واقعی برا ہے، ثابت کرو منطق سے، تو اس ثابت کرنے کی کوشش میں شک تو پیدا ہو جائے گا، وہ یقین کی کیفیت پیدا نہیں ہو. اسی طرح ایک ہستی کا تصور، کوئی ایک ہستی ہے جو اس کائنات کی پیدا کرنے والی ہے، خالق ہے، مالک ہے. یہ تصور فطرت انسانی کے اندر موجود ہے. اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو ٹھوکرے کھا جائیں گے. عقل سے، منطق سے ثابت کریں گے تو ایک کریٹیک آف پیور ریزن جو کتاب لکھی تھی کانٹ نے، اس میں اس نے بخیے ادھیڑ دیے تھے کہ اللہ اور خدا کی ہستی کے ذیل ضمن میں جو دلائل منطق نے قائم کیے ہیں ان سب کو اس نے منطق ہی سے توڑ دیا. ان الحدید بالحدید یفلح، لوہا لوہے سے کاٹا جاتا ہے. منطق کو منطق نے کاٹ دیا، سارے دلائل ختم ہو گئے، سارے دلائل پادر ہوا ثابت ہوئے. کسی منطقی دلیل سے اللہ کے وجود کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ کہ فطرت کے اندر ہے، کوئی ایک ہستی ہے، کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے،
پوری دنیا کے اندر سب نے مانا ہے. پوری دنیا میں صرف یہ تو ہوا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے معبودوں کو بھی لگا لیا گیا. بڑا جی سے لکھا جانے والا گاڈ ایک ہی رہا, گاڈز اینڈ گاڈیسز, لیکن وہ چھوٹے جی سے لکھے جائیں گے, بڑے جی سے نہیں. گاڈز جب ہوگا جمع تو وہ چھوٹے جی سے, گاڈز اینڈ گاڈیسز. اسی طریقے سے مہادیو وہ تو ایک ہی رہا ہے. البتہ دیو, دیوتا, دیویاں, یہ دیو ہی ہے نا, دیو ہی سے مہادیو بنا ہے, اور دیو ہی سے دیوی اور دیوتا بنا ہے. دیوی دیوتا بے شمار ہو سکتے ہیں, اللہ ایک, آلہہ بے شمار ہو سکتے ہیں. تو یہ انسانی فطرت کے اندر مضمر ہے, تاریخ انسانی ثابت کر رہی ہے. اگرچہ کہ منطق کے حوالے سے اگر آپ اسے ثابت کرنا چاہیں گے تو وہ ثابت نہیں کر سکتے. منطق جو ہے وہ منطق کو کاٹ دیتی ہے. سب سے بڑی دلیل یہ دی جاتی ہے کوئی شے بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا نہیں ہو سکتی, تو کائنات بغیر کسی کے پیدا کیے کیسے پیدا ہو گئی؟ کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے. ٹھیک, اب اسی پر اگلا وار ہوتا ہے, اچھا تو پھر وہ ہستی بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا ہو گئی ہے, خود بخود ہو گئی, کیسے ہو گئی؟ اگر اصول یہ ہے کہ کوئی شے بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا نہیں ہو سکتی, تو وہ ذات کیسے پیدا ہوئی؟ دلیل ختم ہو گئی. ان الحدید بالحدید یفلع, لوہے کو لوہا کاٹتا. تو در حقیقت کوئی منطقی دلیل نہیں ہے. اور ہمارے ہاں خاص طور پر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں جو منطقی بحثیں کی ہیں, موشگافیہ کی ہیں, وہ ٹھیک ہے, ایک دور کا یہ ایک خاص مشغلہ تھا اور خاص اس کا ایک ذوق تھا, ایک ہر دور کا ہوتا ہے, اس میں اس کی بڑی قدر تھی, اہمیت تھی, لیکن اب اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو اصل میں جب فطرت انسانی وہ صحیح ہو, اس میں کجی نہ آئے, وہ پرورٹڈ نہ ہو, وہ فطرت مس نہ ہو گئی ہو, اور عقل سلیم, عقل بھی بے راہ نہ ہو, عقل پر شہوت کا غلبہ نہ ہو جائے, خواہشات کا غلبہ نہ ہو جائے, تعصب کی پٹی نہ بنی ہوئی ہو. تو دیکھیے دونوں لفظ سلیمہ سالم سے بنائے, کسی شے کا صحیح ہو, سالم ہونا. فطرت سلیمہ, فطرت صحیح ہو, سالم ہو, اس کے اندر کوئی کجی نہ آئی ہو, کہیں کسی اعتبار سے پرورشن نہ آئی ہو, اور عقل انسانی بھی صحیح ہو, سالم ہو, عقل سلیم, اور اس کے اوپر نہ تو خواہشات کی پٹی بندھی ہوئی ہو, نہ اس پر تعصبات کی پٹی بندھی ہوئی ہو, نہ اس پر کوئی اور اپنی اغراض جو ہے غالب آ جائے. اگر یہ دونوں صحیح و سالم ہو اور دونوں کا سفر ہو, تو اس سے جو شے وجود میں آتی ہے وہ حکمت ہے, وزڈم. انگریزی میں دو الفاظ استعمال ہوتے, فلاسفرز اینڈ سیجز. سیجز ان کو کہا جاتا ہے درویش منش مفکرین, جنہوں نے عقل سے کام لیا, غور و فکر سے کام لیا, لیکن وہ تھے نہایت درویش منش. انسانیت, اخلاقی اعتبار سے, ہر اعتبار سے وہ بہت عمدہ نمونے انسانیت کے. فلسفی تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, شرابی ہو, زانی ہو, لیکن یہ کہ وہ عقل جو ہے, عقل عیار, عقل تیز ہو, اور اس کے ذریعے سے وہ بہت سے اپنے فلسفیانہ خیالات جو ہیں ان کا تانا بانا منطق کے ذریعے سے باندھ کر لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہے. معلوم ہوگا کہ بہت بڑا فلسفی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ شخص کی جو اپنی شخصیت کے اعتبار سے, سیرت و کردار کے اعتبار سے بھی وہ صحیح انسانیت کا ایک نمونہ ہو, اور پھر وہ عقل اور فکر اور فطرت سلیمہ کی روشنی میں اس کی عقل سلیم سفر کرتے ہوئے حقائق تک پہنچے, ان کو ہم سیجز کہتے, وہ درویش. اور ہم اردو میں استعمال کریں گے حکما, اسی لیے حکما و فلاسفہ یہ دو الفاظ علیحدہ علیحدہ استعمال ہوتے ہیں. جو فلسفہ ہے خالص منطق کی بنیاد پر جو چلتا ہے, خالص منطق, خالص عقلیت, اس کے نتیجے دو ہیں لازماً. آخری منزل کیا ہے؟ اسکیپٹسزم, شک, ارتیابیت. کوئی یقین کی کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی کسی شے پر. یا ایگنوسٹسزم, لا ادریت, یا تو فلسفی کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں کچھ پتا نہیں, معلومم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد. مجھے عمر کے اس آخری درجے میں آ کر معلوم ہو گیا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں. سارا سوچ بچار. علامہ اقبال کا بھی ایک شعر بڑا عجیب ہے, بڑا عجیب ہے. ویسے تو ان کی وہ پوری نظم جو ہے ذوق و شوق بال جبریل میں, میرے نزدیک شاعری کے اعتبار سے, شعر کے اعتبار سے علامہ کے کلام میں وہ کلائمیکس ہے, سب سے اونچی نظم ہے, ذوق و شوق. اسی میں ایک ہے, تیری نظر میں ہے تمام میرے گزشتہ روز و شب,
مجھ کو خبر نہ تھی کہ ہے علم نخیل بے رتب. عمر کی سرحد پر پہنچ گئے، اللہ میں پہنچ گیا ہوں، میں نے سمجھ لیا یہ علم اور فلسفہ جو ہے، جو میں نے حاصل کیا، پڑھا لکھا، جس کے لیے گیا، میں برطانیہ بھی گیا اور جرمنی بھی گیا، مجھے معلوم نہ تھا یہ ایسے کھجور کا ایک درخت ہے جس میں کھجور لگتی ہی نہیں. درخت کھجور کا ہے، کھجور نہیں لگتی اس میں. مجھ کو خبر نہ تھی کہ ہے علم نخیل بے رتب، اس میں تو کھجور لگتی ہی نہیں. اسی لیے پھر ایک جگہ کہتے ہیں کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، یقین مجھے پیدا ہو جائے. اور وہ یقین جو ہے پھر عشق پیدا کرتا ہے، محبت پیدا کرتا ہے، جذبہ پیدا کرتا ہے، جنون پیدا کرتا ہے. دنیا انہیں کہتی جنونی. یہ لوگ کیا ہے؟ فنڈامنٹلسٹ. یہ لوگ جو ہیں یہ تو اپنی جانیں ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں، ان کی مت ماری گئی ہے، یہ پاگل ہے. یہ در حقیقت یہ لوگ جو ہے وہ در حقیقت عقل و خرد سے بالکل بیگانہ ہو چکے ہیں. یہ الفاظ دنیا کہتی ہے. عشق، وہ عشق کا معاملہ اور ہے، اور ایک علم ہے، وہ علم اور عقل وہ اور ہے. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ دور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. منزل تک پہنچانے والی شے نری عقل نہیں ہے. ہاں عقل بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی شے ہے، بشرطے کہ فطرت صحیح ہو، فطرت سلیمہ ہو، فطرت میں کجی نہ ہو، فطرت اپنی صحت پر برقرار ہو، فطرت پرورٹ نہ ہوئی ہو، اور اب عقل کام کرے، عقل سلیم. تو فطرت سلیمہ اور عقل سلیم، ان دونوں کے امتزاج سے جو شے وجود میں آتی ہے اس کا نام حکمت ہے. اس حکمت کی اساسات کیا ہیں؟ اب یہ گویا کہ علم قرآن کا ایک بہت اہم باب ہے، بہت اہم باب ہے، بہت اہم باب ہے، اس لیے کہ یہ بہت سے ابواب کے لیے کلید ہوگا. یہ باتیں دوسری جگہوں پر آتی ہیں حوالوں کے طور پر. یہاں پر اگر اس باب میں، اس درس میں ہم ان کو سمجھ لیں گے تو آگے ہمارے لیے بہت سے مقامات کا سمجھنا جو ہے، کیونکہ یہی در حقیقت اس کے لیے کلید ہیں، وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اب تمہیدی اعتبار سے چوتھی بات یہ ہے کہ یہ حضرت لقمان کون تھے، ان کی شخصیت کیا ہے. جیسے ہمارے دوسرے سبق میں اس کا موضوع تو تھا نیکی کی حقیقت، پس منظر میں ایک واقعہ تھا، تحویل قبلہ کا واقعہ، جو شمال سے جنوب کی طرف رخ کرنے کا حکم ہو گیا، بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ الحرام کی طرف. یہ واقعہ تھا. تو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہاں سے بات شروع ہوئی. کل نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھینک دو. اسی طرح یہاں بھی پس منظر میں یہاں واقعہ نہیں، ایک شخصیت ہے. حضرت لقمان کی شخصیت کے بارے میں اگرچہ ایک اختلاف ہے. بعض مورخین کے نزدیک یہ عرب بائدہ سے ان کا تعلق ہے. یہ اصطلاح بھی نہیں سمجھ لیجئے. عرب بائدہ کہتے ہیں ان اقوام کو کہ جو نسیم منسیہ ہو گئیں، عرب کی پرانی اقوام. قوم عاد تھی، بہت بڑی قوم جس کی طرف حضرت ہود بھیجے گئے تھے، وہ ختم ہو گئی عذاب الہی سے، اس کا وجود نہ رہا. قوم سمود تھی، بہت بڑی قوم جس کی طرف حضرت صالح بھیجے گئے، وہ ختم ہو گئی، نام و نشان مٹ گیا. یہ کہلاتے ہیں عرب بائدہ، پرانے جو ختم ہو گئے. پھر یہ عرب عاربہ اور پھر عرب مستعربہ، یہ تین اصطلاحات ہیں. پھر کبھی کسی موقع پر ان کی وضاحت باقی کی کروں گا. عرب بائدہ کی میں نے اس لیے کر دی ہے کیونکہ ایک رائے یہ ہے کہ قوم جو عاد تھی اسی میں سے ایک بادشاہ لقمان تھے، لقمان ابن عاد، اور یہ بہت حکیم اور دانا انسان تھے، بہت فہیم، بہت سمجھدار انسان تھے. ایک رائے یہ ہے. اور ایک رائے یہ ہے کہ در حقیقت قوم عاد جو ہے جب تباہ ہوئی ہے تو اس کا کچھ حصہ جو ہے، جو بچ گئے تھے اہل ایمان، وہ یمن میں جا کے آباد ہوئے. وہاں انہوں نے ایک حکومت قائم کی، وہاں پر ایک بادشاہ ہوئے ہیں لقمان نام کے. لیکن یہ زیادہ تر تاریخی حوالوں سے یہ بات کہی جاتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جو رائے ہے، جن میں کہ میں آپ کو گنوا دیتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، پھر یہ کہ تابعین میں سے سعید ابن مسیب، مجاہد، اکرمہ رحمۃ اللہ علیہم، ان سب کی رائے یہ ہے کہ یہ اصل میں سوڈان کے رہنے والے سیاہ فام انسان تھے. اور سوڈان کا جو شمالی کنارہ ہے، نوبیا کہلاتا ہے وہ،
تقریباً مصر اور سوڈان کے درمیان پڑتا ہے۔ وہاں کے رہنے والے تھے، پیشے کے اعتبار سے کارپینٹر تھے، اور یہ آ کر عرب میں آباد ہو گئے تھے۔ اب یہ گویا کہ اس اعتبار سے یہ کوئی خاندانی اعتبار سے بھی کوئی وجاہت نہیں تھی، پیشے کے اعتبار سے بھی کوئی وجاہت نہیں تھی، کوئی دولت و ثروت بھی نہیں تھی، دنیاوی اعتبارات سے کوئی اس طرح کی معروف شخصیت نہیں، لیکن اللہ نے حکمت عطا کی تھی۔ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، سورہ بقرہ میں فرمایا جسے حکمت عطا کر دی جائے اسے تو گویا کہ خیر کثیر عطا کر دیا گیا۔ تو ان کی حکمت اور دانائی جو ہے اس کی بنا پر ان کے اقوال کوٹ کیے جاتے تھے عرب میں، جو خطباء تھے۔ جیسے میں تقریر کرتا ہوں تو علامہ اقبال کے اشعار جو ہے کوٹ کرتا ہوں، اس لیے کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ جو بات میں کہنی چاہ رہا ہوں وہ شاید میں اپنے الفاظ میں اتنی خوبصورت طور پر نہ کہہ سکوں جیسا کہ اقبال نے اس اپنے شعر میں کہا ہے، تو بات کو واضح کرنا مقصود ہے نا، تو اس لیے آپ حوالہ دیتے ہیں پھر اس اعتبار سے بھی کہ انہیں مانا جاتا ہے مسلم ہے، حکیم الامت ہے، بہت بڑے فلسفی ہیں، بڑے دانا انسان ہیں۔ تو یہی کوٹ کرنے کا انداز تھا عرب میں کہ شعراء اور خطباء یہ کوٹ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ امرؤ القیس جس کو کہا جاتا ہے کہ عرب شعراء کا سردار بادشاہ، اسی طرح حضرت لبید جو سبع معلقہ کے شعراء میں سے آخری تھے اور ایمان لے آئے تھے، عاشا اور طرفہ وغیرہ ہم، یہ جو اشعار جو شعراء ہیں ایام جاہلیت کے، یہ اپنے اشعار میں بھی لقمان کے اقوال کا، دیکھو لقمان نے یہ کہا تھا، دیکھو لقمان نے یہ کہا تھا، اس اعتبار سے ان کا چونکہ حوالہ دیا جاتا تھا۔ اور بلکہ تاریخ میں یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کر معاملہ کیا تھا، سوید ابن سامت نے۔ اس نے یہ کہا تھا 3 سال قبل ہجرت سے مکے میں آیا اور کہا کہ اے محمد، میں نے سنا ہے تم بہت عمدہ کلام پیش کرتے ہو، تو میرے پاس بھی ایک کلام ہے جو بہت عمدہ ہے، میں اپنا کلام پیش کرتا ہوں، تم کیا کلام پیش کرتے ہو، تم لاؤ۔ تو اس نے خود جو ہے حضرت لقمان کے نصائح کو پڑھ کر سنایا۔ ان کی کوئی چیزیں جو ہے یہ صحیفہ لقمان کے نام سے وہاں پر موجود بھی تھا، عرب کے اندر موجود تھا، اب بھی اس نام سے کچھ کتابیں مغرب میں بھی بکتی ہیں، لیکن ان کی اوتھینٹسٹی جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ یقینی نہیں ہے۔ پھر حضور نے قرآن مجید پڑھ کر سنایا تو شخص نے تسلیم کیا، واقعتاً جو کلام آپ پیش کر رہے ہیں وہ بہت بلند تر ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے۔ اگرچہ یہ کہ اس کا ایمان لانا ثابت نہیں ہے، ایمان نہیں لایا، واپس چلا گیا اور پھر جنگ بعاث میں مارا گیا۔ بہرحال قرآن مجید میں اسی انداز سے اتمام حجت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے حضرت لقمان کی نصائح کو، کہ دیکھو لوگوں، اے قریش کے لوگوں، جن باتوں کی تعلیم محمد تمہیں دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن باتوں کو ماننے کی دعوت دے رہے ہیں، تم جسے ایک حکیم اور دانا انسان سمجھتے ہو، جس کے اقوال کو تم کوٹ کرتے ہو، تمہارے خطباء اور شعراء جس کا حوالہ دیتے ہیں، اس کی بھی بنیادی تعلیم وہی تھی کہ جو آج محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔